السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا میں بزی ہو گئی تھی تو میں کر نہیں سکی ہوں، لیکن آج میں آپ کے لیے کچھ ایم سی کیوز میں نے بنائے ہیں، تو وہ زیادہ تو نہیں، بس 3 ہی ہیں، لیکن ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کنٹینیوٹی پھر شروع ہو جائے۔ اوکے، اور آپ لوگ پلیز مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا اور سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند ہے تو۔ اچھا، پہلا ایم سی کیو میں نے لیا ہے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن سے 19 جنوری 2023، مطلب یہ کہ بالکل ہی ریسنٹ ہے۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو انکریجنگ اے 19-year-old woman to continue exercising, which one of the following initial steps in the management is most appropriate for her, this competitive female who experiences cough, chest tightness and shortness of breath 10 to 15 minutes into the sport practice. مطلب 19-year-old فیمیل ہے اور وہ اسپورٹس میں جو بھی پریکٹس کرتی ہے تو اس کو چیسٹ ٹائٹنس اور کاف ہونے لگتی ہے اور شارٹنیس آف بریتھ ہونے لگتی ہے 10 to 15 منٹس میں، تو آپ اس کو کیا پرسکرائب کریں گے؟ اے آپشن انہوں نے دیا ہے پرسکرائب این اورل گلوکوکورٹیکوائڈ ٹو بی یوزڈ آن ڈیز وین اسٹرنوس ایکسرسائز ول اکر۔ بی ہے پرسکرائب این انہیلڈ glucocorticoid to be used on days when strenuous exercise will occur. C ہے prescribe an antihistamine to be used daily. D ہے prescribe a short acting beta 2 agonist to be used 15 minutes before exercise. اور E ہے prescribe the short acting beta 2 agonist to be used immediately. تو کیا کہیں گے آپ کو؟ اب ظاہر ہے جو بھی مطلب ایستمیٹک ہے یہ، تو اس کے لیے آپ کیا چوز کریں گے اس میں سے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے نا وہ ڈی ہے، یعنی کہ شارٹ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ 15 منٹس بیفور ایکسرسائز۔ کی لرننگ پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ دا مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ فار ایکسرسائز انڈیوسڈ برونکو کنسٹرکشن از اے شارٹ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ دیٹ از ایڈمنسٹرڈ بیفور ایکسرسائز۔ مطلب یہ کہ اس کو ایکسرسائز انڈیوسڈ برونکو کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا، تو اس کے لیے ہمیشہ 15 منٹ پہلے آپ شارٹ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ انہیل کرا دیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل فیڈ بیک میں انہوں نے بتایا کہ ایکسرسائز انڈیوسڈ برونکو کنسٹرکشن EIB از اے نیروئنگ آف لوور ایئر ویز دیٹ occurs during or immediately after exercise. One should suspect the diagnosis when the patient reports increased coughing, wheezing or phlegm production in the context of physical activity. مطلب ہو سکتا ہے پیشنٹ نے آپ کو ہسٹری نہیں دی ہو، اسے خود بھی نہیں پتا ہو کہ وہ اس کو ایستما ہے، لیکن اگر وہ یہ ہسٹری دے رہی ہے یا پیشنٹ دے رہا ہے یہ ہسٹری کہ اس کو جیسے ہی وہ کوئی بھی ایکسرسائز یا کھیل کی پریکٹس شروع کرتے ہیں تو اس کو مطلب کاف ہونے لگتی ہے، ویزنگ اور فلیم ہونے لگتا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو ایکسرسائز انڈیوسڈ برونکو کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ ایکسرسائز انڈیوسڈ برونکو کنسٹرکشن از بلیوڈ ٹو اسٹیم فرام ہائپر ایپنیا ڈیورنگ ایکسرسائز which dries the airways and requires greater volume of air to be humidified. The resulting water loss increases the osmolality of the airway surfaces, triggering a release of inflammatory mediators from mast cells leading to bronchospasm. مطلب یہ کہ کوئی الرجن بھی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں گیا نا، تو پھر کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس وجہ سے ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ triggering a release of inflammatory mediator from mast cells leading to bronchospasm. Once exercise induced bronchoconstriction is associated with underlying asthma, but it may also occur on its own as in this patient. تو ایستما کی ہسٹری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ سسپیکٹ کر لیں کہ اس کو ایستما ہی ہوگا۔ یوز آف شارٹ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ از دا مین اسٹے آف تھراپی فار ایکسرسائز انڈیوسڈ bronchoconstriction. To be most effective, it should be used before exercise, not after. There is also evidence to support the use of budesonide formoterol inhaler before exercise to minimize symptoms. Inhaled glucocorticoids are often effective in treating patients who have exercise-induced bronchoconstriction and underlying asthma. However, these drugs are not effective when used on an intermittent basis before exercise. تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ Although oral glucocorticoids are often effective in treating patients who have exercise-induced bronchoconstriction and underlying asthma exacerbations, they are not recommended as preventive therapy for
exercise-induced bronchoconstriction. Moreover, long-term glucocorticoid use has many negative side effects. Exercise-induced anaphylaxis may share features of exercise-induced bronchoconstriction but would affect more than one organ system. मतलब ये कि हो सकता है anaphylaxis भी हो सकता है, तो उसमें भी bronchoconstriction और laryngeal edema की वजह से और ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, उसमें कई सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, फिर वो शॉक और उसकी तरफ जाने लगते हैं ना, कोलैप्स होने लगता है पेशेंट. एपिनेफ्रीन एंड हिस्टामिन ब्लॉकेट वुड बी द इंडिकेटेड ट्रीटमेंट अगर एनाफाइलैक्सिस है तो ये तो नहीं है, ठीक है. Inhaled glucocorticoids are often effective in treating patients who have exercise-induced bronchoconstriction and underlying asthma. However, these drugs are not effective when used on an intermittent basis before exercise. अब ये तो आपको पता ही होगा ना कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं अस्थमा को, यानी कि माइल्ड इंटरमिटेंट होता है. माइल्ड इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि सिर्फ पेशेंट को हफ्ते में दो दफ़ा से ज़्यादा जो है ना शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा, ठीक है, तो उस पर वो माइल्ड इंटरमिटेंट होगा. लेकिन अगर पेशेंट आपको रिपोर्ट करे कि उसको 3 दफ़ा से ज़्यादा हफ्ते में ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट इन्हेलर जो वेंट्रोलिन इन्हेलर है वो लेना पड़ रहा है, तो फ़ौरन आप जो है ना उसको माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा फिर वो हो जाएगा. तो उसमें आप क्या करेंगे, लो डोज इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्हेलर आप दे देंगे, ठीक है. अगर मतलब वो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी हम यूँ करते हैं कि उसको आपने बाकायदा इस्तेमाल करवाना है, ठीक है, परसिस्टेंट यूज़ होना चाहिए उसका, कि पफ सुबह भी लेने हैं और शाम में भी लेने हैं, और इसके बावजूद भी अगर उनको एस्थमा का अटैक हो रहा हो तो फिर जो है ना वो वेंटोलिन का शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट उस वक्त ले लें, ठीक है. फिर भी अगर पेशेंट, फिर आप उसको बुलाएं, उसको फॉलोअप करिए, फिर भी अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको 3 दफ़ा से ज़्यादा ही लेना पड़ रहा है बावजूद इसके कि वो परसिस्टेंट थेरेपी शुरू कर चुका है, तो आप इसमें फिर लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट शामिल कर दें स्टेरॉइड में, यानी कि फॉर्मिट्रॉल, सेल्मिट्रॉल, कुछ भी, ठीक है. फिर आपने स्टेप अप कर दिया, फिर पेशेंट अगर उस पर सेट हो गया, उसको 3 दफ़ा से ज़्यादा वेंटोलिन इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो आराम से रहेगा, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर वेंटोलिन की. हमारा यही होता है ना कि भाई वेंटोलिन कम से कम लेना पड़े, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे जो पेशेंट इतना घबराते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो वो चीज़ भी नहीं होगी, ठीक है. और फिर अगर इसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो फिर आप और स्टेप अप करें. और अगर किसी को 3-4 दफ़ा मतलब 3-4 दफ़ा साल में इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़ रही है एस्थमा के अटैक की वजह से, तो फिर तो आप उसको परसिस्टेंट थेरेपी स्टार्ट हो जानी चाहिए उसकी. और एक्यूट सीवियर एस्थमा का तो फिर आपको पता है, ठीक है, सारा ट्रीटमेंट. तो इस तरह से मैं देखती हूँ पेशेंट्स कितने बुरे हाल होते हैं. मतलब पहली दफ़ा जो मेरे पास आते हैं एस्थमा के पेशेंट्स, पता नहीं कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं भाई. ये तक आप देखें हमेशा जो करंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है तो कितनी मोटी होती जा रही है वो है. और उसमें आप इसका देखिए, एस्थमा हमेशा चैप्टर एस्थमा का बड़ा हो जाता है. क्यों? उसमें जो है ना एजुकेशन बताई होती है, डॉक्टर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि वो पेशेंट को एजुकेट करे. भाई डॉक्टर ही को कुछ नहीं पता है कब उसको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड करना है, कब उसको स्टेप अप करना है, वो खुद डॉक्टर को नहीं पता, तो पेशेंट से हिस्ट्री क्या लेगा वो. मुझे सिर्फ एक सवाल ही तो पूछना है कि आपको वेंटोलिन इनहेलर कितनी दफ़ा आप ले रहे हैं, बस इसके ऊपर आप डिवाइड कर लें, उसको क्लासीफाई कर लें, उसके ऊपर करें. इतना बुरा हाल होता है अल्लाह पेशेंट्स का, हैरान हो रही होती हूँ मैं. और कितने चेस्ट स्पेशलिस्ट सबको दिखा रहे होते हैं, आई डोंट नो क्या हो रहा है, एस्थमा ही कंट्रोल नहीं है. हाँ, तो ये चीज़ इसलिए हमारी करंट में इतनी ज़्यादा डॉक्टर को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एजुकेशन यानी डॉक्टर की एजुकेशन, कि आप पेशेंट को एजुकेट करें. लेकिन यहाँ पे तो भाई पता नहीं पेशेंट को क्या बताते हैं. फिर उनको पेशेंट को भेजें कि भाई आप 3 महीने के बाद अगर इसमें सेट हो गया तो आप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपने
ہائی ڈوز کورٹیکوسٹیرائڈ انہیلر دیا ہوا ہے تو آپ اس کو لو ڈوز میں لے آئیے نا, اگر 3 مہینے میں اس کو وینٹولین کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو پھر آپ اسٹیپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی کہ بس دے دیا تو بس ساری زندگی بس وہی لیتا رہے گا وہ, آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نا. تو پیشنٹ کو پھر کیسے پتہ چلے گا, پیشنٹ آئے آپ کے پاس, آپ اس کو اس طرح ایجوکیٹ کریں کہ بھائی اگر آپ کو ایسا ہو رہا ہے 3 مہینے کے بعد آپ آ کے مجھے بتائیں ایٹ لیسٹ کہ کتنی دفعہ آپ انہیلر لے رہے ہیں شارٹ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ والا, ٹھیک ہے. تو اس سے بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. اور یہ تو ایکسرسائز انڈیوسڈ ایستھما کی تو الگ ہی بات ہے نا, کہ اگر کسی کو کوئی کھیلتے ہوئے ایکسرسائز کرتے ہوئے 10-15 منٹ میں جو ہے ویزنگ اور یہ سب ہونے لگے اور ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو آپ سسپیکٹ کر لیں کہ اس کو ایکسرسائز انڈیوسڈ برونکو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, جو الرجن سے ایکسپوجر سے نہیں ہو رہی بلکہ اس کو ٹیکیپنیا کی وجہ سے اس کا جو سارا والیوم ہے نا ایئر کا, ہیومیڈیفائر جو ہوتا ہے وہ کم پڑ گیا, تو اس وجہ سے اس کی اس میں میللٹی ہائی ہو گئی ہے, اس لیے اینٹی انفلیمیٹری میڈیٹرز جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اور اس کو ایستھما کا مطلب یہ کہ برونکو کنسٹرکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. اچھا یہ ہمارا ہو گیا. اب نیکسٹ ایم سی کیو ہے 61. ریفرنس میں نے لیا ہے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن جنوری 12, 2023, مطلب اسی مہینے کا ہے. Which of the following medication changes or addition is most appropriate for a patient with type 2 diabetes who is being discharged after hospitalization for an ST elevation myocardial infarction, who has left ventricular ejection fraction of 28% but no clinical evidence of heart failure, and whose discharge medication plan calls for lisinopril, metoprolol succinate, atorvastatin, metformin, dapagliflozin, ticagrelor اینڈ ایسپرین. اب اس پیشنٹ کو انہوں نے بتایا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اور ابھی ڈسچارج ہوا ہے, وہ ایس ٹی ایلیویشن مائوکارڈین انفارکشن تھا, لیفٹ وینٹریکولر ایجیکشن فریکشن بہت کم ہے 28%, لیکن کوئی کلینکل ایویڈنس ہارٹ فیلئر کا اس کو نہیں ہے. اور اس کی میڈیکیشن میں کیا کیا ہے, لسینوپرل ہے, میٹوپرولول سکسینیٹ ہے, اٹورواسٹیٹن, میٹفارمن, ڈاپاگلیفلوزن, ٹائکاگریلور اینڈ ایسپرین. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا آپ ایڈ کریں گے یا چینج کریں گے. پہلا آپشن ہے ایڈ ڈائجوکسن, دوسرا ہے سوئچ میٹوپرولول ٹو کاربیڈائلول, سی ہے ایڈ اورل فروسیمائڈ, ڈی ہے ایڈ اسپائرونولیکٹون, ای ہے ایڈ والسارٹن. کون سا ہوگا؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے نا وہ ہے ڈی, یعنی کہ ایڈ اسپائرونولیکٹون. کی لرننگ پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو ٹریٹمنٹ وتھ اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر, اس کو مل رہا ہے نا لسینوپرل. اب بیٹا بلاکر ہے نا سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ انہیبیٹر جو ڈاپاگلیفلوزن یہ لے رہا ہے. دا میڈیکیشن دیٹ کین ریڈیوس مورٹیلٹی رسک ان پیشنٹس وتھ ٹائپ 2 ڈائبٹیز who has left ventricular ejection fraction less than 40% after ST segment elevation MI is mineralocorticoid receptor antagonist spironolactone اور eplerenone. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹڈی سے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر جو پیشنٹ کو ایس ٹی ایلیویشن ایم آئی ہوا ہے, جو ٹائپ 2 ڈائبٹک ہیں اور جو بیٹا بلاکر اور اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ڈاپاگلیفلوزن بھی لے رہے ہیں, تو اگر وہ منرالوکورٹیکوائڈ ریسیپٹر اینٹاگونسٹ شامل کر دیں تو ان کی جو ہے نا مورٹیلٹی ڈکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسپائرونولیکٹون اس میں ایڈ کرا دیں آپ. فیڈ بیک انہوں نے دیا ہے ایڈنگ اے منرالوکورٹیکوائڈ ریسیپٹر اینٹاگونسٹ اسپائرونولیکٹون ٹو ٹریٹمنٹ ود این اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر and a beta blocker can reduce the mortality risk by additional 15% in patients with type 2 diabetes who have left ventricular ejection fraction less than 40% after ST segment elevation MI or STEMI. Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors such as dapagliflozin are also associated with reduced hospitalization and mortality rates in patients with heart failure with reduced ejection fraction regardless of the presence of type 2 diabetes. آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب جو ڈاپاگلیفلوزن ہے اس کو ہارٹ فیلئر میں بھی اس کے افیکٹ اچھے ہیں, لیکن مطلب یہ کہ چاہے اس کو ڈائبٹیز ہو یا نہیں ہو.
In clinical trial that established the benefit of adding a mineralocorticoid receptor antagonist in this setting, 40% of the patients were not receiving other diuretics before receiving mineralocorticoid antagonist. Thus, adding furosemide would be inappropriate in this patient with no clinical evidence of heart failure. اب انہوں نے بتایا کہ اس پیشنٹ کو جو ہے نا وہ مطلب اس کا ایجیکشن فریکشن تو بہت کم ہے لیکن اس کو پلمونری ایڈیما نہیں ہوا ہوا ہے, ہارٹ فیلئر کا ایویڈنس کلینکل نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو فروسیمائڈ تو نہیں دیں گے. In patients with left ventricular systolic dysfunction who are already being treated with an angiotensin converting enzyme inhibitor after STEMI, adding an angiotensin receptor blocker, for example valsartan, has been associated with harm. یعنی کہ اگر آپ کسی پیشنٹ کو اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر دے رہے ہیں, جیسے یہ لیسنوپرل لے رہا ہے, تو والسارٹان اس کے ساتھ ایڈ نہ کر دیں, ٹھیک ہے, بہت ہی خطرناک ہے یہ. Either metoprolol succinate or carvedilol is an acceptable choice for a beta blocker. There is no reason to switch. اب مطلب دونوں آپ دے سکتے ہیں نا, یا تو آپ میٹوپرولول دے دیں یا پھر کاربیڈائلول دے دیں, ٹھیک ہے. تو کاربیڈائلول کو سوئچ کرنے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, اصل چیز جو ہے اسپینولاکٹون ایڈ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. Adding digoxin can reduce the risk for heart failure hospitalization, but it does not reduce mortality and is not appropriate next step. کیونکہ اس کو ہارٹ فیلئر ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہارٹ فیلئر ہوتا تو پھر ڈائجوکسن ایڈ کرا دیتے آپ, تو وہ ریڈیوس کرتا mortality کو, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں بن رہی. یہ ہو گیا 61. اب ہم دیکھ لیتے ہیں MCQ 62. ریفرنس نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن جنوری 5 2023, ٹھیک ہے, اسی مہینے کا ہے. آج 30 تاریخ ہے جنوری کی 2023. پورا جنوری بھی گزر گیا بھی جلدی ہے. اس میں انہوں نے پوچھا ہے which one of the following treatment is most appropriate for a 30-year-old woman who presents with acute left popliteal vein thrombosis. اب اس میں پورا سینیریو نا انہوں نے کویسچن آف دا ویک کرتے ہیں نا, تو اس میں دیا ہوا تھا, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے لکھا نہیں ہے. مطلب انہوں نے اس طرح سے دیا کہ 30-year-old woman ہے اور اس کو وہی پیر میں جو ہے درد ہو گیا ہے اور سوج گئی ہے اس کی ایک سائڈ کا پیر, اور پھر اس کا وہ ہوا یعنی کہ ڈاپلر, تو اس میں نظر آیا کہ وہ وینس تھرومبوسس ہے, ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے پوچھا ہے کہ ٹریٹ کیسے کریں گے. 30-year-old وومن ہے اور ایک دم سے اس کو لیفٹ پاپلیٹیل وین تھرومبوسس ہو گئی ہے. تو اسٹارٹ آپ کیا کریں گے, ڈابا گیٹران 150 ملی گرام ٹوائس ڈیلی. اسٹارٹ ریواروکزیبین 15 ملی گرام ٹوائس ڈیلی فار 3 weeks and then decrease to 20 ملی گرام once daily. Or you will start warfarin 5 mg once daily in the evening. D, you will admit for intravenous unfractionated heparin, or you will admit for catheter directed thrombolysis. کیا کریں گے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ DVT اتنا کامن ہے, بہت کامن ہے. جب آپ اپنی پریکٹس کر رہے ہوں گے, ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں یاد آ رہا کہ میں نے جب میں ریزیڈنسی کر رہی تھی تو DVT کا کوئی کیس ہی میں نے دیکھا تھا. ابھی تو اتنے پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, DVT میں نے نہیں دیکھا تھا اپنی ریزیڈنسی میں. لیکن ابھی میرے پاس جتنے پیشنٹ میں دیکھ چکی ہوں نا DVT کے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو اب اس کو بہت اچھے سے آپ پڑھیں, ٹھیک ہے. اب جو ہے پہلے تو ہم لوگ وہ کر رہے ہوتے تھے نا کہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کریں گے, پھر جو ہے وہ سبکیوٹینیس انوکساپیرن دیں گے, اسی کے ساتھ جو ہے وارفیرن سٹارٹ کر دیں گے, کیونکہ وارفیرن کا آنسیٹ آف ایکشن جو ہے وہ بہت دیر سے ہوتا ہے نا, 5 دن لگتے ہیں اس میں. تو اس سے پہلے بریجنگ جو ہے وہ آپ سبکیوٹینیس ہیپرن یا انوکساپیرن وغیرہ سے کلیکزین سے کر لیتے ہیں. لیکن اب بہت اچھے اورل اینٹی کوگولنٹس آ گئے ہیں, اس کے علاوہ ڈائریکٹ جو انہیبیٹر ہوتے ہیں کوگولیشن فیکٹر کے. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے نا وہ ہے بی, یعنی اسٹارٹ ریواروکزیبین 15 ملی گرام ٹوائس ڈیلی فار 3 weeks and then decrease to 20 ملی گرام once daily. اب اتنا آسان ہو گیا ہے DVT کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا. اگر ان کمپلیکیٹڈ DVT ہے
تو آپ اس کو آؤٹ پیشنٹ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ اس کو ہر حال میں ایڈمٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نے سبکیوٹینیس دینی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے وارفیرن شروع کرنی ہے, تو پھر اس کے بعد آپ نے PTINR دیکھتے رہنا ہے. تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں. کریکٹ آپشن بی, اسٹارٹ rivaroxaban 15 mg twice daily for 3 weeks, then decrease the dose to 20 mg once daily. کی لرننگ پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ ان موسٹ پیشنٹس ود uncomplicated venous thromboembolism the recommended initial anticoagulation is direct non-vitamin K. اب وارفیرن تو وائٹامن کے ڈپینڈنٹ ہے نا, نان وائٹامن کے اورل اینٹیکوگولینٹ سچ ایز rivaroxaban. ٹھیک ہے. ڈیٹیل فیڈ بیک میں بتایا ہے کہ ان کنٹراسٹ ٹو older oral anticoagulants such as warfarin that act as vitamin K antagonist, direct oral anticoagulation جس کو ہم کہتے ہیں DOAC, ٹھیک ہے, directly inhibit specific coagulation factors. DOACs are now considered standard of core for the treatment of uncomplicated acute venous thromboembolism in appropriate patients. Clinicians should assess a patient's renal function, other medication use and body weight before prescribing a DOAC. The appropriate dosing of DOAC use یعنی کہ direct oral anticoagulants ہے, ٹھیک ہے. The appropriate dosing of DOAC use, the timing relative to venous thromboembolism diagnosis, the indication for DOAC, VTE versus stroke prevention in atrial fibrillation and the presence of comorbidities such as renal impairment. تو اس میں آپ نے خیال کرنا ہے رینل, آپ کا رینل فنکشن پیشنٹ کا اگر ٹھیک ہے تو آپ پھر اسٹارٹ کر دیں. ٹریٹمنٹ آپشن فار دس پیشنٹ, apixaban and rivaroxaban can each be started at the time of venous thromboembolism diagnosis. Dabagatran and ایڈوکسابین require 5 days of a parenteral treatment. اس میں یہ ہے کہ پیرنٹرل ٹریٹمنٹ اگر یہ والی آپ استعمال کر رہے ہیں ڈاباگاتران اینڈ ایڈوکسابین, تو اٹ ریکوائرز 5 days of parenteral treatment such as weight based enoxaparin یعنی کہ subcutaneous heparin before they can be initiated. Therefore dabagatran alone is not an appropriate, but they must be dosed higher in the initial treatment period than later. In addition, rivaroxaban should be taken with food. ٹھیک ہے, تو with food آپ یہ شروع کرا دیں twice daily. پہلے ہائر ڈوز میں دیتے ہیں یعنی 15 mg twice daily 3 weeks تک, پھر اس کو مینٹیننس ڈوز کم کر کے 20 mg once daily پہ لے آتے ہیں. This patient has an uncomplicated venous thromboembolism and does not require admission for treatment with intravenous heparin or catheter directed thrombolysis. تو اس کا ایسا انکمپلیکیٹڈ سا ہے تو اس میں نہ کوئی ضرورت ہے. اب یہی تو میں کہہ رہی ہوں آسانی ہو گئی ہو, ورنہ تو شروع میں پیشنٹ مطلب آ رہے ہیں, اب ان کو آپ کتنا ان کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, پھر یہ سب کر رہے ہیں, اب اتنے آرام سے اگر انکمپلیکیٹڈ ہے آپ آرام سے rivaroxaban اسٹارٹ کراتے ہیں, رینل فنکشن اس کا اسیس کریں اور بس ٹھیک ہے. پلمونری ایمبولزم اور ان سب چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے, فوراً ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے بھی جب بھی پلمونری ایمبولزم اگر آپ سسپیکٹ کریں تو آپ کو ٹانگوں کا ڈاپلر کرا لینا چاہیے. اس میں پھر ہوتا ہے نا کہ اس میں DVT ہوگی, اور کئی میں نہیں مل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں سے جو تھرومبس ہے ٹوٹ کے وہ ایمبولس بن چکا ہوتا ہے, اس لیے آپ کو نہیں بھی ملتی پیر میں. اچھا, warfarin remains an acceptable anticoagulant for patients who are not candidates for DOACs, but given its slow onset of action and time to reach full intensity anticoagulation, this medication should be started at the same time as rapid onset agents such as a low molecular weight heparin in a patient with acute venous thromboembolism. اب دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ warfarin کا جو onset of action ہے وہ ڈیلے ہے, یعنی 5 دن لگتے ہیں اس کو, اس کی بریجنگ کے لیے. اب یہ تو بے وقوفی نہ کریں نا کہ آپ نے جو ہے آپ نے اس کو سبکیوٹینیس دینی شروع کر دی ہیپرین, ٹھیک ہے, وہ آپ نے ٹوائس ڈیلی ویٹ کے حساب سے آپ نے دے دی پیشنٹ کو ایڈمٹ کر کے, اور جو ہے جس وقت آپ اسے ڈسچارج کر رہے ہیں اس ٹائم جو ہے آپ نے وہ وارفیرن لکھ کے دے دی. کتنا بڑا بلنڈر ہے یہ بھائی.
وارفیرن تو آپ کو اسی وقت اسٹارٹ کرنی چاہیے جب آپ اس کو سبکیوٹینس ہیپرین کا پہلا ڈوز دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو تو ہم برجنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں نا. تو اگر آپ 5 دن اس کو وہ دیتے رہیں گے اور پھر جس دن ڈسچارج ہو رہا ہے اس کو آپ وارفیرن دیں گے تو 5 دن تک تو کچھ ہوئے گا ہی نہیں اس کا اثر وارفیرن کا. ٹھیک ہے، تو 7 اسٹارٹ کروایا، مطلب یہ بھی ایک ایکسیپٹیبل آپشن ہے، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر ریواروکسیپین آپ دیں گے تو اس پیشنٹ کو ایڈمیشن بھی نہیں ہوگا اور آرام سے اس کا اس کو ٹریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج یہی 3 ہم کر لیتے ہیں، اور پھر آپ مجھے سجیشن بھی پلیز اپنے لکھ دیں کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اور مجھ سے. اور مجھے کسی نے بہت دفعہ مجھے لکھا کہ میں ٹیوبرکلوسس پہ کر دوں، جو میں اب تک میں نہیں کر سکی ہوں، لیکن یہ کہ میں انشاءاللہ ٹیوبرکلوسس پہ لانگ کیس کروا دوں گی آپ کا. اوکے، اور اگر آپ کا کوئی سجیشن ہو کچھ کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے، اور ضرور مجھے کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اوکے، خدا حافظ.